السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب الإیلاء والظہار والکفارتی، ایلاء، ظہار اور کفارے کا بیان۔ ایلاء کے معنی ہے قسم کھانے کے، کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے 1 مہینے یا 2 مہینے تعلق نہیں رکھوں گا یہ قسم کھائے، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، اور اگر مدت پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کرے گا تو کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا، اور 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کا تعین بغیر قسم کھانا تو ایسی اس حدیث کے اندر اور اسی طرح قرآن پاک کی آیت کے اندر جو ہے وہ اس کی مدت کو متعین کر دیا گیا ہے کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لے یا پھر طلاق دے دے۔ اور اسی طرح ائمہ اربعہ اور دیگر محدثین و فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اگر خاوند نے قسم کھائی کہ وہ اپنی بیوی سے 4 ماہ سے کم مدت تک تعلق زن قائم نہیں کرے گا تو اسے ایلاء کرنے والا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح ظہار، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی مانند ہے، تو پھر اس میں کفارہ دینا ہوگا جیسا کہ اللہ نے سورہ المجادلہ کے اندر بیان کیا۔ سبق نمبر ہے 235۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت آلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائہ وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل للیمین کفارتا، رواہ الترمذی ورواۃہ ثقات۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلاء کیا اور حرام ٹھہرا لیا، یعنی حلال کو حرام ٹھہرا لیا، پھر اس حرام کو حلال کیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ مہینہ بھر اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے، اور اس کے کئی اسباب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ آپ کی کسی اہلیہ نے آپ کے اہم راز کی بات کو فاش کیا جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ طور پر اس سے کی تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ سب بیویاں متفقہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقے کا مطالبہ کرنے لگیں، اور اسی طرح تیسرا سبب یہ تھا کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضوان اللہ علیہما نے ایک کام کیا اور اس کے نتیجے میں تحریم شہد کا واقعہ پیش آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ جب 29 دن پورے ہوئے تو آیت تخییر نازل ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے پاس آئے اور انہیں اپنے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا اختیار دیا، مگر سب ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلاق شمار نہیں کیا، جیسا کہ سورہ التحریم پارہ نمبر 28 کے اندر اس تعلق سے بیان ہوا۔
اور اسی طرح اس حدیث میں موجود یہ کہ حلال کو حرام ٹھہرا لیا پھر اس حرام کو حلال کیا، اس روایت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی زینب بنت جاش کے پاس جا کر شہد نوش فرماتے اور کافی دیر وہاں ٹھہرتے۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور حفصہ نے مشورہ کیا کہ جس کے پاس بھی نبی علیہ السلام آئیں تو ہم کہیں کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم کھا لی کہ آئندہ اس کا اعادہ نہیں کروں گا، اور فرماتی ہے کہ میں نے قسم کھا لی کہ کسی کو اس کی خبر نہ دینا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلا کرنا 4 ماہ سے زیادہ عرصے کا نہیں تھا، تو اس پر کفارہ واجب تھا۔ اور اعلا کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ 4 ماہ انتظار کریں، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی تو بے شک اللہ خوب سننے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ 4 ماہ گزرنے کے بعد از خود طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہوگی، اور اگر تعلق قائم نہیں کرتا تو عدالت مجبور کرے گی خاوند کو، یعنی یا طلاق دے یا تعلق قائم کر۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو ایلا کرے گا اور مدت پوری ہونے سے پہلے تعلق قائم کرے گا تو کفارہ قسم ادا کرنا ہوگا۔ اور زہار کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 28 سورہ المجادلہ کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خاوند اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ تو خولہ پریشان ہوئی، نبی علیہ السلام سے پوچھا، اور اللہ نے خولہ کی مصیبت اور مسئلے کے حوالے سے یہ قرآن پاک کی آیات نازل کی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ بیویوں سے زہار کرتے ہیں بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، اور ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بیوی سے زہار کرنا اسے یہ کہنا انتی علیہ کداری امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ فرمایا یہ بات ناگوار اور جھوٹی بات ہے، اور پھر اللہ نے اس کا کفارہ بیان فرمایا، اور وہ کفارہ یہ ہے فتحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اگر ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فصیام شہرین متتابعین، پے در پہ 2 ماہ کے روزے رکھنا ہوں گے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے فإطعام 60 مسکینا، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اور شہد کے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات کسی کو نہ بتلانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 49-12۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد استعمال کیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اذا مضت 4 اشہر وقف المولی حتی یطلق ولا یقع علیہ الطلاق حتی یطلق، اخرجہ البخاری۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں
کہ جب 4 ماہ گزر جائیں تو ایلا کرنے والے کو کھڑا کیا جائے گا، یعنی حاکم وقت کے سامنے، حتیٰ کہ وہ طلاق دے دے، اور اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کہ وہ طلاق نہ دے۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایلا کرنے کی 4 ماہ کی مدت پوری ہو جانے پر خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ جیسے ابن عمر نے کہا کہ طلاق کے لیے اسے حاکم وقت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا کہ وہ طلاق دے دے، اور جب وہ طلاق دے گا تو پھر طلاق ہوگی۔ یعنی کہ ایلا کرنے والے نے ایلا کیا اور 4 ماہ پورے ہو گئے تو خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ یا تو وہ طلاق دے گا یا پھر تعلقات قائم کرے گا۔ اور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بغیر مدت متعین کیے خاوند بیویوں سے ایلا کر لیتے اور عورت لٹکی رہتی، نہ آگے نکاح کر سکتی تھی اور نہ یہاں خاوند کے پاس اس کے حقوق کو پورا کیا جاتا۔ تو قرآن پاک کی آیات میں اللہ نے اس کی مدت متعین کر دی، تربص 4 اشہر کہہ کر، یعنی 4 ماہ سے زیادہ کی مدت کے لیے ایلا نہیں ہوگا۔ سورہ البقرہ اور صحیح بخاری اور ان روایات کے خلاصے سے یہ سامنے آیا کہ 4 ماہ سے زیادہ کا ایلا نہیں ہوگا۔ 4 ماہ بعد یا تو اسے طلاق دینا ہوگی یا پھر تعلق قائم کرنا ہوگا۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 235 تھا۔ اس سے پہلے 234 سبق تھا، غلطی سے میں نے اس کو 224 کہا۔ آج کے سبق میں ہمیں ایلا اور زہار کے تعلق سے معلوم ہوا، اور جو ایلا کرتا ہے اور 4 ماہ سے پہلے بیوی کے پاس آ جائے گا تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور 4 ماہ بعد جو ہے وہ یا تعلق قائم کرے گا یا طلاق دے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے زہار کیا تو اس کو بھی کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔